اور آیت مباہلہ پہ بھی یہی جھوٹ بولا جاتا ہے کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مباہلے کے لیے گئے تو وہ اپنی بیٹی، اپنے داماد اور اپنے نواسوں کو لے کر گئے، حالانکہ یہ بھی جھوٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلے کا چیلنج کیا، قرآن میں ذکر ہے اس کا، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ عیسائیوں کو مباہلہ کیا، دعوت دی، چیلنج کیا، اگر اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہو، واضح دلائل دیکھ کر بھی انکار کرتے ہو تو چلو آؤ میدان میں آؤ، اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، میں بھی اپنے بیٹوں کو لے کر آتا ہوں، تم اپنی بیویوں کو لے کر آؤ، اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، میں بھی اپنی عورتوں کو لے کر آتا ہوں، اپنے آپ کو میدان میں لے کے آؤ، میں محمد بھی آتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر مبالغہ کر لیتے ہیں، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کرتے ہیں کہ اللہ تباہ و برباد کر دے جو جھوٹا ہے۔ لیکن عیسائیوں کی جرت ہوئی نہیں، جرت ہوئی، کوئی بندہ بھی، کوئی مستند تاریخ، کوئی مستند حدیث، کوئی اتھینٹک سورس ایسا ثابت نہیں کر سکتا کہ کسی عیسائی کو جرت ہوئی ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مبالغہ کرنے کی۔ آپ نے چیلنج کیا لیکن اس چیلنج کو قبول نہیں کیا گیا۔ ان کو پتا تھا، یہودیوں کو بھی پتا تھا، عیسائیوں کو بھی پتا تھا، ان کے علماء کو، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، لیکن صرف اپنی سرداری، اپنی ہٹ درمی اور انا کی وجہ سے تسلیم نہیں کرتے تھے، اس لیے مباہلے کرنے کی جرت نہیں ہوئی انہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اہل بیت ہیں، سمجھو اہل بیت کو، ان کی عزت سمجھو، ان کا احترام سمجھو، مسلمان ہونے کے دعوے دار ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہو، یوم آخرت پر یقین رکھنے والے ہو، قیامت کا دن یقین ہے کہ اٹھیں گے، اللہ رب العزت کو اپنے اعمال کا حساب دیں گے، کیا منہ دکھائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ قرآن نبی کی بیویوں کو اہل بیت کہتا ہے، اور تم اہل بیت کو گالیاں دیتے ہو، تم اہل بیت کی توہین اور گستاخی کرتے ہو، تم جملے کستے ہو اہل بیت پہ، اور اس کے بعد پھر اہل بیت کا ہی نعرہ مارتے ہو، بالکل عیسائیوں کی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں کہ ان کو تو یہودیوں نے قتل کر دیا تھا، ان کو تو سولی چڑھا دیا تھا۔ ہم مسلمان ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کا صحیح مقام پہچانتے ہیں، ہم کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو یہودیوں کے چنگل سے بچا لیا، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ رب العزت نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا تھا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی شان ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے کہتے ہیں، جو نام دہات دعوے دار ہیں ماننے کے، حقیقت میں ماننے والے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ انہیں تو سولی چڑھا دیا گیا، انہیں تو قتل کر دیا گیا، ان کی تو لاش کی بے حرمتی کر دی گئی۔ اسی طرح یہ بھی اہل بیت کا نام لے کر لوگوں کو بہلاتے ہیں، پھسلاتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں۔ اہل بیت کے نام کا نعرہ بڑا لبھانے والا ہے، دل کو لبھانے والا، کیونکہ ہر مسلمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید ساری باتیں ٹھیک کی جا رہی، جو کہا جا رہا ہے محبت میں کہا جا رہا ہے اور ٹھیک کہا جا رہا ہے، حالانکہ اہل بیت کے نعرے کے پیچھے اہل بیت کو ہی گالیاں دی جا رہی، نعوذ باللہ ثم نعوذ۔ اب بتائیں، قرآن جن کو کہتا ہے کہ تم اہل بیت ہو، تم نبی کی عزت ہو، عصمت ہو، اللہ تمہیں داغدار نہیں کرنا چاہتا اور کبھی داغدار نہیں ہونے دے گا، ان کے خلاف جو زبان دراز کرتا ہے اس کا قرآن پر کتنا ایمان ہے، اس کی نبی سے کتنی محبت ہے، اس کی اہل بیت سے کیا محبت ہے۔ اس لیے یہ دعوت فکر ہے، خود قرآن کو پڑھیں، سورہ احزاب پڑھیں، آیت نمبر 32 بھی پڑھیں، 33 بھی پڑھیں، پچھلی آیات بھی پڑھیں، اگلی بھی پڑھیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ بعض لوگ یہاں دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ علیکم کا لفظ استعمال ہوا اس آیت میں، اور یہ تو مذکر کے لیے ہوتا ہے، یہ تو مذکر کے لیے ہوتا ہے۔ اچھا، اگر یہ مذکر کے لیے ہوتا ہے تو سیدہ فاطمہ کیسے شامل ہو گئیں تمہارے بقول؟ یہ سوچنے کی بات ہے نا، علیکم کا لفظ مذکر کے لیے ہے، عموماً مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مراد ہیں۔ اعتراض کرتے ہیں کہ ازواج تو مذکر نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں قرآن نے بھی مؤنث کے لیے بھی بسا اوقات مذکر کے صیغے بولے ہیں، استعمال کیے ہیں، ہم دلیل دینے کے لیے موجود ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے، قرآن کی فصاحت، قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ 3 جگہ اہل بیت کا ذکر آیا، 2 جگہ ہر شخص مانے گا کہ بیوی مراد ہے، اور ان دونوں جگہ بھی مذکر کا صیغہ آیا۔ هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم، مذکر کا صیغہ، جمع مذکر غائب کا، میں تمہیں ایسے اہل بیت کے بارے میں بتاتی ہوں، موسیٰ کی بہن نے کہا، جو تمہارے لیے اس بچے کی پرورش کریں گے، دودھ پلائیں گے، بچائیں، دودھ مذکر پلاتا ہے مؤنث پلاتی،
ماں نے پلانا تھا یا کسی اور نے پلانا تھا؟ جمع مذکر کا صیغہ استعمال یکفلونہ لکم، تو اس کا مطلب ہے جمع مذکر کا صیغہ بھی مؤنث کے لیے استعمال قرآن نے استعمال، ہر شخص مانے گا، مانے بغیر کوئی چارہ، یہ ہے قرآن معجزہ۔ اگر کوئی تحریف بھی کرنا چاہتا ہے قرآن روک دیتا ہے، خبردار، دوسری آیت پڑھو، تم انکار نہیں کر سکو گے، کر کے دکھاؤ۔ اور دوسری جگہ موسیٰ علیہ، میں نے اہل کا لفظ بھی بولا تھا نا، قال لأہلہم کثوا، جمع مذکر کا صیغہ، جمع مذکر کا صیغہ جو دو سے زیادہ مردوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کیا کہا؟ اکیلے ہیں، ساتھ بیوی کے علاوہ کوئی نہیں ہے، جو صیغہ استعمال کیا جمع مذکر کا استعمال کیا، رک جاؤ تم، ادب کے لیے، احترام کے لیے، ایک مؤنث کے لیے بھی جمع مذکر کا صیغہ استعمال ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے محاورے میں بھی ایسے ہوتا ہے نا، ایک بندے کو کہہ دیتے ہیں آپ بہت اچھے ہیں، حالانکہ یہ تو سب کے لیے بھی، جمع مذکر کے لیے بھی آپ یہی بولیں گے آپ بہت اچھے ہیں، بول دیتے ہیں کہ نہیں؟ اگر بیوی کو احترام کے ساتھ کہنا ہو تو کہہ دیتے ہیں آپ بہت اچھے ہیں، تو کیا حرج ہے اس میں؟ صیغہ جمع مذکر کا ہے لیکن بیوی کے لیے استعمال ہو جاتا ہے، ہماری زبان میں بھی، ہماری مادری زبان اردو ہوتا، پنجابی ہوتا، اس میں میرے گھر والے میرے ساتھ ہیں، جمع کا صیغہ ہے، ایک بیوی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہم بھی استعمال کرتے ہیں، عربی میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ قرآن نے بھی یہ اسلوب اختیار کیا، دونوں مقامات جو اس مقام کے علاوہ ہیں جہاں اہل البیت کا لفظ استعمال ہوا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ نے جب کہا کہ یہ تو بڑی حیرانی کی بات ہے، اس عالم میں بچہ کیسے پیدا ہوگا، بچہ کیسے پیدا ہوگا، تو فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ، اتعجبین واحد مؤنث مخاطب کا صیغہ ہے، اے ایک عورت تو کیسے تعجب کرتی ہے، اور آگے فرمایا رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، پھر جمع مذکر کا صیغہ، اسی عورت کو مخاطب کرنے کے لیے پہلے واحد مؤنث کا صیغہ استعمال کیا فرشتوں نے، اور آگے اسی آیت میں جمع مذکر کا صیغہ استعمال کیا، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اہل بیت تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ اس لیے کسی میں جرأت نہیں قرآن کریم میں تحریف کر کے دکھائے، لفظی نہیں معنوی تحریف بھی نہیں کر سکتا۔ قرآن ہاتھ پکڑے گا، روکے گا، ٹوکے گا، جتنی مرضی کوشش کرو نبی کی بیویوں کی شان ختم کرنے کی، قرآن تمہیں اجازت نہیں دے گا۔ بالکل جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیوی کے لیے جمع مذکر کا صیغہ استعمال ہوا، یہاں نبی کی سب بیویوں کے لیے جمع مذکر کا صیغہ استعمال ہوا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ نبی کی بیویوں تمہیں اللہ پاک اور صاف رکھنا چاہتا ہے، اس لیے تمہیں احتیاط زیادہ کرنی ہوگی۔ یہ ہے آیت تطہیر، اللہ رب العزت نے پاک اور صاف کس کو کیا؟ نبی کی بیویوں کو، کیونکہ وہ نبی کی عزت ہے، نبی کی عصمت ہے، نبی کی عفت ہے، نبی کا بستر ہے ان کے پاس، اور اللہ رب العزت اپنے نبی کی شان میں ایسی کوئی بات برداشت نہیں کرتا۔ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگی، منافقوں نے جھوٹ باندھ دیا، ان کے کردار پہ انگلی اٹھائی، تو اللہ رب العزت نے سورہ نور کی 10 آیتیں نازل فرمائی، اور ان میں سے ایک آیت یہ ہے، فرمایا تم نے سننا بھی کیسے برداشت کیا، تم نے سننا بھی نہیں تھا، اس خبیث کا منہ بند کرنا تھا جس نے تمہارے سامنے یہ بات کی، فوراً کہنا تھا جھوٹ بول رہے ہو، یہ بہتان ہے۔ اور آگے فرمایا اللہ رب العزت تمہیں آخری وارننگ دیتا ہے، یہ آخری یہ ریڈ لائن ہے، آئندہ اگر ایسا کیا، بولنا تو دور کی بات ہے نبی کی بیوی کے خلاف، اگر سن بھی لیا نا تو اللہ رب العزت فرماتا ہے پھر تم مومن نہیں رہو گے۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، اگر مومن ہو تو آخری وارننگ ہے کہ ایسا تم نے دوبارہ نہیں کرنا، نہ بولنا ہے نہ سننا ہے نبی کی بیوی کے بارے میں۔ اور یہ آیت سب مانتے ہیں کہ سیدہ عائشہ کے بارے میں نازل ہوئی، سورہ نور میں کسی اور کی طہارت نازل نہیں ہوئی، بہتان ہی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر لگا، اللہ نے صفائی ان کی دی، فرمایا آئندہ اگر ان کے خلاف کچھ بولا یا سنا پھر تم مومن نہیں رہو گے۔ تو نبی کی بیویاں اہل بیت ہیں، قرآن نے ان کو اہل بیت کہا، احترام کرو اہل بیت کا اگر تم سچے ہو اہل بیت کی محبت میں، اگر تم اہل بیت سے محبت کرتے ہو واقعی پھر نبی کی بیویوں کا احترام کرنا پڑے گا، ورنہ تمہارا دعویٰ اہل بیت کی محبت کا جھوٹا ہے۔ قرآن کہتا ہے تم جھوٹے ہو، نبی کی احادیث فرماتی تم جھوٹے ہو۔ ہاں سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ، سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما، ان کی عزت، ان کی شان اور ان کا مقام تسلیم کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور نبی نے دعا فرمائی اپنی چادر کے نیچے لے کر، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ ان کو بھی میرے اہل بیت میں شامل فرما، اور اللہ نے دعا قبول فرمائی، وہ اہل بیت میں شامل ہیں۔ لیکن ان کے اہل بیت میں شامل ہونے سے قرآن نے جن کو اہل بیت کہا وہ اہل بیت سے نکل نہیں سکتے، وہ بھی اہل بیت ہیں، وہ بھی اہل بیت ہیں،
سب اہل بیت کا احترام کرو اگر سچے ہو اہل بیت کا نام لینے میں، اور اگر جھوٹے دعوے دار بننا ہے تو جو مرضی کرتے رہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، قرآن نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہی سورہ احزاب ہے، شروع کی آیات میں فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مومنوں کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر مسلمان اپنی جان بھی قربان کرے گا۔ کوئی مومن ہونے کا دعوے دار ہے، نبی کی بات کے سامنے اپنی بات پیش نہیں کرے گا، نبی کے فرمان کے سامنے اپنا کوئی رواج، اپنی کوئی رسم، اپنا کوئی خاندان، کنبہ، قبیلہ سامنے نہیں لائے گا۔ یہ نبی کی حرمت کا تقاضا ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ جان پر بھی اگر کوئی خطرہ ہو، مول لے کر نبی کے احترام کو اپنے دامن میں سمیٹنا ہے، کبھی نبی کے احترام کو چھوڑنا نہیں، جان بھی قربان کرنی پڑ جائے تو قربان کرنی ہے۔ آگے فرمایا وازواجہ امہاتہم، جو مومن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ فرمایا مائیں ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں۔ جو ماں نہیں مانتا وہ مومن نہیں۔ اسی لیے بہت سارے محدثین نے صاف طور پر لکھا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا گستاخ مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ بھئی ماں کا ادب کرتے ہو، احترام کرتے ہو نا۔ جو ماں تم کہتے ہو میری ماں ہے، تم جس کو ماں کہو اس کا احترام اور ادب لازم ہے۔ جس کو اللہ قرآن میں کہے تمام مومنوں کی ماں ہے، اس کا ادب احترام تو لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درجے اس سے بھی زیادہ ہے۔ ایک آج کی ماں کے مقابلے میں مومنوں کی ماں کا احترام بہت زیادہ ہے، اور بہت زیادہ ہونا چاہیے، یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ اور جو نہیں کرتا مومن نہیں ہے، یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کو بچائیں۔ اہل بیت سے محبت کرنا فرض ہے، لیکن قرآن جس طرح بتاتا ہے، جنہیں بتاتا ہے کسی اہل بیت کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ مانو سب کو، سب کا احترام کرو، سب سے محبت کرو، سب سے عقیدت رکھو، یہ اصل ایمان ہے، یہ کتاب و سنت سے مطلوب ہے۔ اللہ رب العزت یہی چاہتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔